الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها وما استودعها كل في كتاب مبين. مصلیین اکرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، یہ پارہ نمبر 12 ہے اور 12 نمبر پارہ کی پہلی آیت ہے، یعنی سورہ ہود کی 6 نمبر آیت. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام کے تمام کا روزی کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. یعنی دنیا میں جتنے بسنے والے مخلوقات ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، تمام کے تمام کی روزیوں کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے، اور ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی روزی دے رہا ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر پھرنے والے، چلنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ پر ہیں. تو جتنے بھی جاندار، چاہے وہ مرد ہوں یا انسان ہوں یا جنات ہوں یا جاندار ہوں یا نباتات ہوں، جتنے بھی جاندار ہیں تمام کی روزی کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو جو ہے روزی دے رہا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو لوگ صرف دنیا کو چاہتے ہیں. یہاں پر ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ ہم میں سے ہر انسان جب بھی دعا کرتا ہے تو اکثر و بیشتر دنیا کے طلبگار ہوا کرتا ہے، دنیا کے فائدے کو چاہتا ہے. مثال کے طور پر مجھے اولاد دے، مجھے میری برکت میں، میری روزی روٹی میں برکت دے، اسی طریقے سے مصیبت سے بچا، اسی طریقے سے پریشانیوں سے نجات دے. تو گویا کہ تمام تر چیزیں دنیا کے غرض و غایت کے اعتبار سے ہے. تو دعا کے جو آداب ہیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی طلبگار ہونی چاہیے. اور اگر کوئی انسان صرف اور صرف دنیا کو چاہتا ہے، آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا ہے یا آخرت کے طلبگار نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا تو دے دیتا ہے، آخرت میں اس کا ٹھکانہ عذاب ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا. من کان یرید الحیات الدنیا زینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو شخص دنیا کی زندگی اور ان کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہے، دنیا کی زینت پر خواہش رکھتا ہے اور دنیا کی زینت کو چاہتا ہے، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا یعنی کل اعمال کا بدلہ یہی بھرپور پہنچا دیتے ہیں. جو شخص دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسے دنیا تو دے دیتے ہیں، اور دیتے ہی نہیں بلکہ بھرپور طریقے سے دیتے ہیں. جو وہ چاہتا ہے اس سے کہیں زیادہ دیتے ہیں، اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی، ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جاتی دنیا کے اندر. اب آئیے آخرت کے بارے میں کیا ہے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. اور ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں ہے، سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب برباد ہے اور برباد کر دیا جائے گا، اور جو کچھ اس کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں. سنا آپ نے اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا کہ جو لوگ دنیا کے طلبگار ہیں، صرف دنیا 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 کے پیچھے پڑا رہتا ہے، دنیا کی خواہش تو رکھتا ہے، آخرت کے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچتا.
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ ہم اسے دنیا کو دے دیں گے، اور دیں گے ہی نہیں بلکہ بھرپور طریقے سے دیں گے، اور ایسے دیں گے کہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رہے گی، ذرہ برابر بھی کمی نہیں رہے گی، بلکہ پورا پورا اس کو دے دیا جائے گا۔ لیکن آخرت کے اندر، آخرت میں اس کا کیا ہوگا؟ جو اگر تھوڑا موڑا اعمال بھی ہوگا وہ برباد ہو جائیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو پتہ ہی چلا کہ جب بھی ہم دنیا مانگے، جب بھی ہم دنیا کا سوال کریں، جب بھی ہم پراپرٹی پیسے کا سوال کریں، جب بھی ہم دنیا کی فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں، ساتھ ہی ساتھ آخرت کے بارے میں بھی سوال کریں، جہنم کے عذاب کے بارے میں، قبر کے عذاب کے بارے میں، حشر کے میدان میں جو انسان پریشان حال ہوں گے اس کی نجات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بارے میں پناہ مانگے، عذاب قبر سے پناہ مانگے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگے۔ اسی طریقے سے میدان محشر میں جو لوگ پریشان حال ہوں گے ان کی پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نجات مانگے۔ پتہ ہی چلا کہ صرف دنیا ہی ہمارے لیے نجات کا راستہ نہیں ہے۔ اگر کوئی سوچتا ہے کہ دنیا میں اس کو بہت زیادہ پراپرٹیاں مل گئی ہیں، بہت زیادہ پیسہ ہے، تو یہ اس خواب میں نہ رہے کہ ہم آخرت میں بھی نجات ہو جائیں گے۔ نہیں، اگر دنیا میں فائدہ ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آخرت میں بھی آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ تو دنیا میں فائدہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آخرت میں فائدہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں آپ کو نقصان پہنچا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر واضح طور پر بیان کر دیا کہ جو صرف دنیا چاہتا ہے دنیا کو دے دی جاتی ہے، لیکن آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا ہے۔ اس لیے آخرت کی بھی طلبگار ہونی چاہیے۔ اس کے بعد قوم نوح کا قصہ آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنے قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف ڈرانے والا بنا کر اور ہدایت کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا تھا، یعنی رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تم پر دردناک عذاب کے، دردناک دن کے عذاب کا خوف ہو۔ یعنی کل قیامت کے دن یا پھر دنیا کے اندر اگر تم شرکشی کرو گے اور اپنی منمانی زندگی گزارو گے، شرک کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھیج سکتا ہے اور تم کو ہلاک کر سکتا ہے۔ اس لیے تم کیا کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کرو، ان کو ایک جانو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارو۔ لیکن ان کے قوم نے، ان کے سرداروں نے کیا کہا تھا؟ وما، ان کے سرداروں نے کہا تھا قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ ان کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا ایک انسان ہی دیکھتے ہیں، اور تیرے تابعداروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر غریب لوگ ہیں، یعنی بہت زیادہ امیر لوگ نہیں ہیں، اور کوئی نہیں جو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اور اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا اس کے قوم کے کافر سرداروں نے کہ ہم تو تمہیں اپنی جیسا ایک انسان ہی سمجھتے ہیں، اور تمہارے اوپر، تمہارے رب کے اوپر جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ تو غریب ہیں، وہ تو پیسہ والا نہیں ہے، اس لیے اور تمہارے ذریعے سے ہم کو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے، اس لیے ہم تجھے جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ تو گویا کہ ان کے قوم نے جو ہے انکار کیا، اور لگ بھگ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو 950 سال تک
تبلیغ کیا, لوگوں کو ڈرایا, توحید کی دعوت دی, قیامت کے دن سے اور عذاب سے ڈرایا, لیکن ان لوگوں نے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. جب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ أَن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے اور ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے ان کا مذاق اڑاتے تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا. جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو پھر ان کے قوم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا اور کہنے لگا کہ پہلے تو ہم سنتے تھے اور دیکھتے تھے کہ تو پھر دعوت کر رہا تھا, لیکن اب تو دیکھ رہا ہوں تو بڑی کا کام کر رہا ہے, تو لکڑی کاٹ کر کے ناؤ کشتی بنا رہا ہے. اب بتا کہ یہ کشتی کہاں چلاؤ گے؟ گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا وہ لوگ مذاق اڑانے لگے اور حد تو یہاں تک ہو گئی کہ کسی نے بھی جو ہے نوح علیہ السلام کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. جب کشتی تیار ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کشتی کے اوپر جتنے بھی جاندار ہیں ان میں سے ہر ایک کا ایک ایک جوڑا کشتی پر اٹھا لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفرت النور قل نحمل فيها من كل زوج اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا حکم جاری ہو گیا اور تنور ابلنے لگا, یعنی زمین پھٹ گئی اور پانی ابلنے لگا. ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے جوڑے یعنی دو جانور, ایک نر اور ایک مادہ سوار کرا لے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے, اور سب ایمان والوں کو بھی ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کشتی پر ایک ایک جوڑا اٹھا لو اور ان لوگوں کو اٹھا لو جو تم پر ایمان لے آئے ہیں, جو تم پر ایمان لے آئے ہیں, ایمان والوں کو کشتی پر اٹھا لو. حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا, اٹھا لیا. زمین ابل پڑی, آسمان سے پانی برس رہا ہے, زمین سے پانی, نیچے سے پانی ابل رہا ہے. اب پانی کو پانی ہونے لگا, کشتی پانی میں تیرنے لگی. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو اس کے کشتی کے تھوڑا سا دور تھا وہ پانی میں ڈوب رہا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا آخری ٹائم پہ کشتی پر سوار ہو جا, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, میں کشتی پر سوار نہیں ہوں گا, بلکہ وہ جو پہاڑ ہے جودی پہاڑ وہاں پر جا کر میں چڑھ جاؤں گا. ایسا ہوا کہ پانی کی ایک جھونکا آیا اور پھر اس کو بھی جو ہے ڈبا کر لے کر چلا گیا, اور جو نافرمان لوگ تھے تمام کے تمام ہلاک اور برباد ہو گئے. اس کے بعد حضرت عاد علیہ السلام کا واقعہ آیا. حضرت عاد علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی, تبلیغ کیا اور توحید کی طرف بلایا اور عذاب سے ڈرایا, لیکن وہ لوگ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب آئی اور ان کو بھی ڈبا دیا گیا. اس کے بعد حضرت عاد, حضرت شعیب اور اسی طریقے سے حضرت سمود کا واقعہ آیا, اسی طریقے حضرت لوط کا واقعہ آیا کہ ان لوگوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آئے مہمان بن کر کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آئے مہمان بن کر کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان کی خاطر تواضع کی. جب کھانا پیش کیا گیا تو فرشتوں نے کھانا سے انکار کر دیا, یعنی کھانا کھایا نہیں. جب کھانا کھایا نہیں ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے, آخر کیا ریزن ہے.
کہ مہمان ہے, کھانا پیش کیا گیا, کھانا کھاتا نہیں, تو فرشتوں نے کہا کہ ہم لوگ فرشتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں, حضرت لوط علیہ السلام جو ہے ان کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں, ان کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے پاس جاتے ہیں, اور جب ان کے پاس جاتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت نوجوان بن کر جاتا ہے. تو جو قوم تھی قوم لوط جو تھی وہ لواطت کا کام کیا کرتی تھی, یعنی اپنے خواہشات کو مردوں سے پورا کیا کرتے تھے. جب یہ فرشتے خوبصورت نوجوان بن کر کے ان کے پاس پہنچا تو ان لوگوں نے ان کی طرف آئے, ان کے اوپر لپک پڑے, ان کو پکڑنے کی کوشش کی. وہ دوڑتے ہوئے حضرت شعیب کے پاس غالباً جاتے ہیں اور جا کر کے ان سے پناہ لیتے ہیں. وہ اپنے قوم سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے مہمان ہے, اس کو کچھ نہ کہا جائے, اور اگر تم چاہتے ہو تو ہماری جو بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کر لو اور اپنے خواہش کو پورا کرو. لیکن وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو مردوں کو چاہتے ہیں, ہم سے ہمارا پیارا تو مرد ہے, ہم مردوں سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اور ایسا ہوا جب وہ لوگ باتوں کو نہیں مانا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اور زمین کو پلٹ دیا گیا, یعنی زمین کو پلٹ دیا گیا اور ان کی ہلاکت ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین کے نیچے ڈال دیا اور وہ ہلاک ہو گئے. اسی طریقے سے جن قوم نے بھی نبیوں کی خلاف کیا, نبیوں کا انکار کیا اور ان کے اوپر جھوٹی تہمت لگائے اور ان کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئی, ان کو ہلاک کر دیا گیا. اس لیے اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیشہ ہم توحید پر قائم رہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانیں, اپنی عقیدے کی درستگی کریں اور توحید کے اوپر قائم و دائم رہیں, توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں, شرک بدعات خرافات سے بچنے کی کوشش کریں. اسی میں جو ہمارے لیے خیر ہے اور اسی میں ہمارے لیے نجات ہے. یہ پرانے نبیوں کی قصوں کو جو قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ صرف عبرت کے طور پر, تاکہ اس کو پڑھے اور اس سے عبرت حاصل کرے, ان کے اوپر جو عذاب آیا اس کو سمجھے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو تباہ کر دیا گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کے نافرمان تھے, نبی کی باتوں کا انکار کیا تھا. آج اگر معاشرے کے اندر کوئی نبی کا انکار کرتا ہے یا نبی کے دعوت کے کام کا خلاف کرتا ہے, یعنی نبیوں کے خلاف کام کرتا ہے یا نبی کے فرمان کے خلاف کام کرتا ہے, تو ہو سکتا ہے ان کے اوپر بھی عذاب آئے. لیکن نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کو تباہ نہیں کیا جائے گا, لیکن پریشانیاں تو ضرور آئیں گی, آفتیں تو ضرور آئیں گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کریں, توحید کے اوپر ثابت قدم رہیں, توبہ و استغفار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تمام کو قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول عطا فرما. یا اللہ ہمارے قیام کو قبول عطا فرما. یا اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایمانی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا, جہنم کے عذاب سے بچا, جب تک دنیا کے اندر رکھ, ایمان بالخیر کے ساتھ رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.